بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی الصورۃ النوعیہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایت الحکمت میں ہے، یا آپ ہدایہ اسیریہ کہہ لیں۔ گزشتہ جلسے میں اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ ہیولہ صورت جسمیہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس فصل کے اندر مصنف صاحب ہدایت الحکمہ صورت نوعیہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، صورت نوعیہ کی وضاحت کروں۔ اب تک جو ہم نے جسم کے بارے میں گفتگو کی، جسم کے بارے میں دو چیزوں کو ثابت کیا۔ کہا کہ ایک صورت جسمیہ ہے، جس صورت جسمیہ کی وجہ سے ہم جسم کے اندر ابعاد ثلاثہ کو فرض کرتے ہیں۔ طول ہے، عرض ہے اور عمق ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ یہ جسم کے اندر صورت جسمیہ کی وجہ سے ہے، اور جسم قابل تغیر اور تحول ہے، مختلف صور کو اور اعراض کو قبول کر سکتا ہے۔ اور یہ جنبہ جسم کے اندر ہم نے ہیولہ اولا یا مادہ اولا کی بنا پر ثابت کیا۔ آج انشاءاللہ جسم کے اندر ایک تیسرا جنبہ، کہ جس جنبے کو ہم صورت نوعیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس صورت نوعیہ کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، صورت نوعیہ سے مراد وہ صورت ہے جس کے ذریعے جسم کی مختلف انواع ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ جسم کی مختلف انواع ہے۔ یہ مختلف انواع کس وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو رہی ہیں؟ حکماء کا ماننا ہے کہ جسم کے اندر یہ جو آپ مختلف انواع دیکھ رہے ہیں، یہ صور نوعیہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی خارج میں آپ کے پاس خالی جسم نہیں ہے، جو خالی جسم فقط مادہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہو۔ ایک ایسا جسم جو فقط ان دو اجزاء سے ملا ہوا ہو اور آپ کے سامنے ہو، نہ، خارج میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ بلکہ صورت جسمیہ کو اگر بہتر تعبیر کروں تو ایک معنی جنسی کے طور پر حکماء ذکر کرتے ہیں۔ یہ صورت جسمیہ معنی جنسی کی طرح ہے، اور یہ صورت جسمیہ مختلف انواع کی صورت میں ہمارے سامنے متحصل ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کے ضمن میں عرض کیا تھا، جس طریقے سے علم منطق میں آپ حیوان کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ خوب، جنس کا تحصل انواع کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی خالی حیوان کہ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، فقط ایسی چیز متحصلاً آپ نہیں دکھا سکتے، بلکہ یہ حیوانیت یا نوع انسان کی شکل میں متحصل ہے، یا نوع بقر کی شکل میں ہے، یا نوع فرس کی شکل میں ہے، یا نوع حمار کی شکل میں ہے۔
کیسے وہاں پر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ معنی جنسی ان مختلف انواع میں متحصل ہوتی ہے، تو تقریباً اسی طریقے سے سمجھیں کہ یہ صورت جسمیہ اور یہ جسم اسی طریقے سے معنی جنسی کی طرح ہے کہ اس کا تحصل صور نوعیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خوب یہ ہے صور نوعیہ کی مختصر وضاحت کہ خارج میں فقط جسم خالی نہ، جسم خالی کیا ہے، معنی جنسی کی طرح ہے، اس کا تحصل، اس کا تعین صور نوعیہ کے ذریعے سے ہے۔ اچھا، اب مصنف آتے ہیں اور ان صور نوعیہ کو اس بات کرنا چاہتے ہیں اس فصل کے اندر۔ دیکھیں اس کے اس بات کرنے کا بالکل خوبصورت سا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اس بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جتنے بھی اجسام ہیں ان اجسام کو دیکھا جائے تو اپنے آثار، مقادیر، کیفیات، اشکال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلا مثال دوں، عناصر اربعہ کو یہ آپ مد نظر رکھیں۔ مثلا یہ جو عناصر اربعہ ہے یہ آثار اور خصوصیات کے لحاظ سے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مثلا آتش یعنی نار کو مد نظر رکھیں، نار حارن، اس کے اندر حرارت ہے، نار یبوست رکھتی ہے، خشک ہے۔ اسی طریقے سے پانی باردن، ٹھنڈا ہوتا ہے، حار کے مقابلے میں پانی رطوبت رکھتا ہے۔ پس نار کا اثر احراق ہے، پانی کا اثر مثلا اغراق ہے، ڈبونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اجسام کے مختلف آثار ہے، مختلف خصوصیات ہے، یا حتیٰ اجسام احیاز کے لحاظ سے، اپنے حیز کے لحاظ سے، کہ حیز کا عرض کیا تھا کہ ایک دو دن میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ حیز یعنی جگہ، جس جگہ پر ہوتا ہے، حیز کے اعتبار سے بھی یہ اجسام ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا نار اور ہوا کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا حیز فوق، اوپر کی جانب ہے، اور اسی طریقے سے پانی اور مٹی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا حیز تحت یعنی نیچے کی جانب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ اور اشکال نہیں ہے کہ مختلف اجسام اپنے آثار، کیفیات، اپنے مثلا احیاز کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ مختلف اجسام مختلف آثار کے لیے مبدأ بنتے ہیں، سرچشمہ بنتے ہیں۔ اچھا، جب اس طریقے سے ہے تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف اجسام ہے اور ان مختلف اجسام کے آثار و احیاز و مثلا مقادیر و کیفیات و اشکال جو ان کی مختلف ہے، تو مبدأ کیا ہے؟ کیوں آخر ایک جسم اس خاص خصوصیت کو رکھتا ہے؟ نار کے اندر کیوں حرارت ہے؟ پانی کے اندر کیوں برودت ہے؟ درست ہے، آخر کیا ہے کہ نار اور ہوا کا حیز جانب فوق کی طرف ہے، مٹی اور پانی کا مثلا حیز جانب تحت کی طرف ہے؟ کیوں؟ آخر مخصص کیا ہے؟ ان آثار کا مبدأ، سرچشمہ کون سی چیز ہے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ان مختلف الآثار اجسام کے آثار کے اختلاف کا منبع چند صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا۔ یا تو مان لیا جائے کہ ان کا جو اثر ہے ایک امر خارجی ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ذات جسم سے خارج ہے، اس امر خارجی کی وجہ سے ان کے اندر یہ مختلف آثار جنم لیتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے سبب، یا نہ
وہ امور ہیں کہ جو خود جسم کی حقیقت میں داخل ہے، یعنی ان مختلف آثار کا سبب یا امر خارجی ہوگا یا جسم کے اندر ایک امر داخلی ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں، یا جسم سے خارج ہوگا یعنی امر خارجی ہوگا یا امر داخلی ہوگا، ان دو حالتوں سے تو خالی نہیں۔ اچھا، پہلی صورت کہ اگر ان آثار کا مبدأ اور سرچشمہ آپ کہیں کہ ایک امر خارجی ہو، ہم فرماتے ہیں کہ یہ بدیع البطلان ہے، یہ واضح سی بات ہے کہ بالکل باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آغا پانی کی طبیعت میں تری رکھی ہوئی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کی رطوبت کسی امر خارجی کی وجہ سے ہے، نہ، اصلاً اس کی ذاتی ہے، پانی اس تری اور رطوبت کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی جو رطوبت ہے، تری ہے، وہ امر خارجی کی وجہ سے ہے؟ اسی طریقے سے عزیز من دوسرے اجسام میں آپ دیکھیں، آگ ہے، اس کے اندر حرارت ہے، خوب یہ ایسے نہیں ہے کہ امر خارجی کی وجہ سے ہو، بالوجدان بداہتاً انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ان مختلف آثار کا سبب کوئی امر خارجی نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ شک تو باطل ہو گئی۔ آ جائے اب دوسری شک کی طرف کہ جسم کے اندر کوئی امر داخلی ہے۔ اچھا، جسم کے اندر بھی امر داخلی یا حیولہ ہے یا صورت جسمیہ ہے یا کوئی اور تیسری چیز فرض کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ ان مختلف آثار کا سبب حیولہ اور مادہ اولا بھی نہیں بن سکتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان مختلف آثار کا سبب اور مبدأ حیولہ ہے، مادہ اولا ہے، نہ، مادہ اولا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو سبب ہیں۔ اولاً ہم نے پہلے عرض کیا کہ مادہ اولا اور حیولہ قابلیت محض ہے، مادہ یا حیولہ قبول محض ہے، استعداد محض ہے، وہ قابل محض ہے۔ جب وہ قابل محض ہے تو فاعل نہیں ہو سکتا۔ مادہ اولا اور حیولہ کا کام فقط قبول کرنا ہے، قابلیت محض ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیے، قبول محض ہے، استعداد ہے، آپ اس قبولیت محض کو تو ان مختلف آثار کی علت نہیں قرار دے سکتے۔ ایک یہ سبب، اور دوسرا جو اہم ہے وہ یہ کہ اگر ان مختلف آثار کا سبب آپ حیولہ کو قرار دیں، حیولہ کی وجہ سے یہ آثار مختلف ہو رہے ہیں، تو پھر تو تمام اجسام میں ایک جیسے آثار ہونے چاہیے، کیونکہ حیولہ اولا تو تمام اجسام کے درمیان مشترک ہے۔ اگر علت اور سرچشمہ یہ حیولہ ہے، حیولہ تو تمام اجسام میں مشترک ہے۔ خب جب تمام اجسام میں مشترک ہے تو تمام اجسام آثار کے اعتبار سے، احیاز کے اعتبار سے مشترک ہونے چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ پس حیولہ کو آپ علت اور مبدأ اور سرچشمہ ان مختلف آثار کا قرار نہیں دے سکتے۔ اچھا، اگر جسم کے اندر دوسری چیز تو صورت جسمیہ ہے، فرماتے صورت جسمیہ بھی ان مختلف آثار کا سبب نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت جسمیہ بھی تمام اجسام کے درمیان مشترک ہے۔ خب اگر مبدأ سرچشمہ یہ صورت جسمیہ ہوتی تو اجسام آثار کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتے، کیونکہ جہاں پر علت ہوگی معلول بھی وہاں پر ہوگا، تمام جگہوں پر وہی آثار ہونے چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ بس نہ حیولہ ہے، نہ صورت جسمیہ ہے، نہ ہی کوئی امر خارجی ہو سکتا ہے، پس ماننا پڑے گا کہ ان مختلف اجسام میں اس حیولہ اور صورت جسمیہ کے علاوہ کوئی اور امر جوہری ہے جس کی وجہ سے مختلف اجسام میں مختلف آثار سامنے آتے ہیں۔ مثلا پانی کے اندر حیولہ کے علاوہ، صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور صورت جوہری مائیہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر برودت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر رطوبت ہے، اور اس چیز کو حکما کہتے ہیں صورت نوعیہ۔ پس صورت نوعیہ کی وجہ سے مختلف اجسام کے اندر مختلف آثار ہے۔ اس طریقے سے کس کو ثابت کرتے ہیں؟ صورت نوعیہ کو۔
البتہ یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، حکمائے مشاء جیسا کہ عناصر کے باعث میں ہم پڑھیں گے کہ قدیم یہ جو حکماء تھے وہ صور نوعیہ میں سے جو آغازین ابتدائی ترین صور نوعیہ وہ عناصر اربعہ کو مانتے تھے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ جو صورت مائیہ ہے، صورت ترابیہ ہے، صورت ناریہ ہے، صورت ہوائیہ ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ اولین صورت نوعیہ جو مادے اور صورت جسمیہ پر عارض ہوتی ہیں ان عناصر اربعہ کی ہے۔ اسی لیے ان کو تعبیر یہ لوگ کرتے تھے عناصر کے ساتھ، یا ان کو تعبیر کرتے تھے استقصات کے ساتھ، ہر ایک کو کہتے تھے استقص، یعنی بعد والی ترکیبات کے لیے یہ عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں، استقصات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ جدید فزکس میں کہتے ہیں نہ، یہ عناصر اربعہ خود مرکب ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ عنصر ہو، ابتدائی صورت نوعیہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اور مختلف اجزاء اجسام ہیں جن سے جڑ کر یہ بنتے ہیں۔ خلاصہ کلام فتح الصلاح، ابھی تک یہ جو ہم نے صورت نوعیہ کے بارے میں پڑھا اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام اجسام کے اندر ہیولہ صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جس کو صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کا خلاصہ، فصل فی الصورت النوعیہ، فرماتے ہیں کہ یہ فصل ہے صورت نوعیہ کے بیان میں۔ اعلم ان لکل واحد من الاجسام الطبیعیہ صورتا اخری غیر الصورت الجسمیہ، فرماتے ہیں کہ اجسام طبیعیہ میں سے ہر ایک کے لیے ایک اور صورت ہے اس صورت جسمیہ کے علاوہ، یعنی وہ صورت نوعیہ ہے۔ کیوں بھیا؟ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن اختصاص بعض الاجسام ببعض الاحیاز، ایسے لأن اختصاص بعض الاجسام ببعض الاحیاز دون البعض لیس لامر خارج ولا للہیولہ، فرماتے ہیں بعض اجسام کا بعض احیاز کے ساتھ مخصوص ہونا نہ کہ دوسرے بعض کا، یعنی بعض اجسام بعض احیاز کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ عرض کیا مثلا آتش ہے، ہوا ہے، ان کا حیز فوق کی طرف ہے، یا مثلا مٹی ہے اور پانی ہے، ان کا حیز تحت کی طرف ہے، درست ہے۔ یہ جو بعض اجسام احیاز کے اعتبار سے بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی بعض احیاز کے ساتھ مخصوص ہیں، بعض دوسرے بعض احیاز کے ساتھ مخصوص ہیں، یا ہم نے بات کو وسعت دے دی کہ فقط احیاز کے اندر مخصوص نہ کرو، بلکہ بعض اجسام بعض آثار رکھتے ہیں، دوسرے بعض اجسام وہ بعض آثار نہیں رکھتے، آثار کے ذریعے سے بھی آ سکتے، صرف احیاز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بعض اجسام میں بعض آثار ہیں، دوسرے بعض اجسام میں وہ آثار نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں لیس لامر خارج، خوب یہ امر خارجی کی وجہ سے تو نہیں ہے، نہ ہی ہیولہ کی وجہ سے، امر خارجی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ بداہتاً عرض کیا کہ بہت سارے جو اجسام ہیں جو ان کے آثار اور خصوصیات کو دیکھتے نہیں کہہ سکتے آپ کے امر خارجی کی وجہ سے، پانی کی رطوبت کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ امر خارجی کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ہیولہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاً ہیولہ قبول محض ہے، قابل محض ہے، استعداد محض ہے، اس کے اندر تو فاعلیت نہیں ہے۔ وثانیاً دوسری عام بات یہ کہ ہیولہ تمام اجسام کے درمیان مشترک ہے، خوب لہذا یہ موجب امتیاز نہیں بن سکتا۔ فحینئذ جب یہ دونوں واضح الفساد ہے، یعنی بدیہی ہے کہ نہ امر خارجی ہو سکتا ہے نہ ہیولہ ہو سکتا ہے، تو فحینئذ اما ان یکون للجسمیت العامت او لصورت اخری، تو اب اس صورت میں یہ جو بعض اجسام بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، بعض آثار کے ساتھ مخصوص ہیں، بعض اجسام بعض آیات کے ساتھ مخصوص ہیں، یا تو پھر جسمیت عامہ یعنی صورت جسمیہ کی وجہ سے،
اول صورت اخرى یا نہ صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور صورت جوہریہ ہے اس کی وجہ سے. لا سبیل الی الاول وہ جسمیت عامہ تو نہیں ہو سکتی، صورت جسمیہ تو نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَإِلَّا لَاشْتَرَكَتِ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ، وگرنہ اس چیز میں تمام اجسام مشترک ہو جاتے. بھائی صورت جسمیہ تو تمام اجسام کے ساتھ مشترک ہے نا. خب جب تمام اجسام کے ساتھ مشترک ہے تو پھر بعض آثار بعض کے اندر ہی خاص کیوں ہے؟ فتعین الثانی، پس ماننا پڑے گا کہ یہ جو مختلف احیاز اور آثار ہے کسی اور صورت کی وجہ سے ہے کہ ہم اس کو صورت نوعیہ کہتے ہیں. وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی چیز ہے. خوب، صورت نوعیہ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ہدایت ان کے اندر مصنف ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مادے اور صورت جسمیہ کا آپس میں کیا ارتباط ہے. کہ بہرحال وقت ہمارا گزر چکا ہے، اس کے لیے کچھ توضیحات کی ضرورت ہے کہ عام نکات ہیں کہ ان کو پھر ہم جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.